آپ کی گاڑیاں ہیں، آپ کے بچے امریکہ میں پڑھتے ہیں، تو اس سے ایک تاثر نکلتا ہے کہ کوئی آپ کی خفیہ دولت 384 سے لے کر 1990 تک بینک کے 7 ممالک جو تھے انویسٹمنٹ بینکنگ، اس کا میں انچارج ہوں۔ تو میں نے وہ سارا پیریڈ جو مارشل لاء لگنے کا اور اس سے پہلے کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا، تقریباً ایک قسم کا مس ہی کر دیا۔ آپ کے مخالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل صاحب آپ کو پالیٹکس سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کا کوئی خواہش نہیں تھی کہ میں پالیٹکس میں آؤں یا فیملی میں سے کوئی پالیٹکس میں ہے، کیونکہ ان کا خود پولیٹیکل مائنڈ نہیں تھا، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا۔ ایسا نہیں لگتا کہ آپ نے کچھ غلط فیصلہ کیا مسلم لیگ قائد اعظم چھوڑ کے چند دن پہلے؟ نہیں، غلط تو نہیں تھا، یہ دوسری مرتبہ اس قسم کا ہوا تھا۔ اگر پارٹی کے اندر ایک دوسرے پر اعتماد نہ کر سکیں، ٹرسٹ نہ کر سکیں، اور میرے لیے ایک واضح اپرچونٹی تھی، یعنی کہ کنٹیسٹ کرنا الیکشنز، اور میں نے کوئی کنٹیسٹ اپنی مرضی پہ نہیں کیا تھا، یعنی کہ میں کہوں جی میں نے لڑنا ہے۔ یہ سب کا ایک کنسنسس تھا کہ لیڈرشپ کا ایک ویکیوم ہے اور اس کو فل کرنا ہے۔ کس کا کنسنسس تھا؟ آپس میں سب کا کنسنسس تھا، اور اس کے بعد آخری دنوں میں جب آئے تو پھر چند شخصیات ہماری جو تھیں، انہوں نے کوئی اپنا مائنڈ ایک دم چینج کیا، اور ہمارا کمپرومائز پھر بھی ہو سکتا تھا اگر آپس میں اختلافات نہ پیدا ہوتے، اور کچھ میاں صاحب نے ایک دم اپنے آپ کو بیک گراؤنڈ میں لے گئے، یعنی کہ اس پکچر سے ہی نکال دیا، جیسے کہ ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے۔ بظاہر آپ کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، آپ کی گاڑیاں ہیں، آپ کے بچے امریکہ میں پڑھتے ہیں، تو اس سے ایک تاثر نکلتا ہے کہ کوئی آپ کی خفیہ دولت نہیں، خفیہ دولت کی تو بات نہیں ہے۔ دیکھیں، میں جب بینک آف امریکہ میں تھا، 13 سال میں نے بینک آف امریکہ میں کام کیا، اور میں جس پوزیشن میں تھا بینک آف امریکہ میں، یہ سب اس کی گواہی دیں گے کہ میں 1983-84 سے لے کر 1990 تک بینک کے 7 ممالک جو تھے انویسٹمنٹ بینکنگ، اس کا میں انچارج تھا، اور میری بہت اچھی سیلری تھی وہاں۔ ایجوکیشن پلان میں نے لیا ہوا تھا اپنے بچوں کا۔ جب میں بینک میں تھا، میں نے اپنا یہاں گھر بنایا تھا پاکستان کے ایز اے اسٹاف، ایک انٹرسٹ فری لون لے کے، اس کا کرایہ مجھے آتا ہے۔ تھوڑی سی ہماری زمین ہے جو بارڈر ایریا پہ ہے، اس کا تھوڑا سا خرچہ آ رہا ہے، اور ہمارا کوئی اتنی لیوش لیونگ نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ جی بہت لیوش لیونگ۔ یہ گاڑی جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 1989 میں بحرین سے لے کر آیا تھا۔ اعجاز الحق روزانہ اپنے سیاسی دفتر میں بھی جاتے ہیں، جہاں لوگوں سے میل ملاقات کرتے ہیں۔ اس دفتر کے ذریعے ملک بھر میں ان کے سیاسی رابطے بحال رہتے ہیں۔ آپ کے والد ایک جنرل بھی تھے، سیاسی طور پہ صدر پاکستان بھی رہے، تو آپ کو وقت دیتے تھے، آپ سے گپ شپ لگاتے تھے؟ دیکھیں، ایک تو میں زیادہ تر ملک سے باہر رہا، تو میں نے وہ سارا پیریڈ جو مارشل لاء لگنے کا اور اس سے پہلے کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا، تقریباً ایک قسم کا مس ہی کر دیا۔ ان کی یہ عادت تھی کہ فیملی کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ریلیشن شپ تھا، اور اگر بہت بھی مصروف رہے رات میں 12-1-2 بجے تک، تو بھی انشور کرتے تھے اور ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ جب میں اپنے کمرے میں واپس آؤں تو فیملی بیٹھی ہو۔ تو اس لیے ہمارے فیملی کا ایک سارٹ آف، وہ تو صبح اٹھ کے پھر کام پہ چلے جاتے ہیں، باقی سب کی عادت ایسے خراب ہوگی کہ رات کو 2-3 بجے تک جاگنا اور دن میں پھر لیٹ سوتے رہنا۔ اور عموماً جب بھی واپس آتے تھے تو ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ بسترے پہ لیٹ جائیں یا نماز پڑھ لی، اس کے بعد بیٹھ گئے، کوئی ٹی وی لگا ہوا ہے یا آپس میں بات چیت کرتے کرتے سو جاتے۔
اب کیونکہ اسلام آباد کی طرف آئے ہیں تو جو فیصل مسجد ہوا